بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ معزز ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے ذوالحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور عشرہ ذوالحجہ کے یہ جو ابتدائی 10 دن آنے والے ہیں، ان کی عظمت اور شان اور فضیلت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سارے ایام ایک طرف ہوں اور یہ عشرہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ایک طرف ہوں، تو عشرہ ذوالحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں۔ آپ سے استفسار کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور یہ 10 دن اگر اللہ کے راستے میں جہاد کر کے گزارے جائیں اور ایک طرف ذوالحجہ کے 10 دن میں عبادات کی جائیں، تو کیا جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ افضل ہے، یا یہ 10 دن اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں اللہ کے ہاں یہ بہت زیادہ محبوب ہیں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل عمل ہے اگر آپ ان 10 دنوں میں جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو وہ عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے۔ مگر آپ نے فرمایا شہید کے مقام کے برابر نہیں پہنچ سکتے آپ، شہید کا تو مقام بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں جو بھی انسان عمل کرتا ہے، خیر کا عمل، اچھا عمل، اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسند ہے۔ اب ہمارا مقصد جو ہے سمجھنا وہ یہ ہے کہ ہمیں ان 10 دنوں کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر ذوالحجہ کا جب چاند نظر آ جائے، اس کا چاند نظر آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی حجامت اور اپنے ناخنوں کو تراش لے۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جب تک قربانی نہ کر لے، نہ اپنے بال منڈوائے اور نہ ناخن تراشے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپناتے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو عید کی تکبیرات کو پڑھا کرو۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھتے تو بازاروں میں نکل پڑتے اور اللہ کی تسبیحات کو، اللہ کی حمد کو بلند آواز سے تکبیرات کو پکارتے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی تعریفات اور تسبیحات کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے اور بازاروں میں نکلا کرتے تھے۔